اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سنیے، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں صحیح روایت ہے، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت کا تذکرہ چلا، مدینے کی ایک عورت کا تذکرہ چلا جو بڑی دیندار تھی، نمازوں کی پابند تھی، یہاں تک کہ تہجد گزار تھی، یہاں تک کہ نفل روزوں کا اہتمام کرتی تھی، بکثرت نفل روزے رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی فلاں عورت جو ہے تقوم اللیل و تصوم النہار، رات میں قیام کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے اور دن میں روزے رکھا کرتی ہے، اور مختلف قسم کے نیک اعمال لوگوں نے گنائے۔ اسی دوران ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ساری نیکیاں اس کے پاس ہے، بہت نیک عمل کرتی ہے، لیکن اس کا فالٹ یہ ہے اللہ کے نبی تؤذی بلسانها جارتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس عورت خیر نہیں، کوئی لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں ہے، اور آگے کا جملہ اور خطرناک ہے، یا فی النار، اتنے اعمال کے باوجود وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ یہ صحیح حدیث ہے، الادب المفرد اٹھائیے، امام بخاری کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگے، شیخ البانی نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھنے لگے، بما نجات المومن، اے اللہ کے نبی مومن کی نجات کیسی ہوتی ہے؟ سوال مومن کے بارے میں، مسلم کے بارے میں نہیں ہے، یعنی ایک آدمی مومن کسے کہا جاتا؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ پر چلتا ہے، دینی زندگی گزارنے والے کو مومن کہا جاتا، ورنہ جو آدمی صرف نام کا مسلمان ہے اس کو مسلم کہا جاتا، مومن نہیں کہا جاتا۔ آپ بار بار سنتے ہوں گے یہ ساری باتیں۔ تو حضرت معاذ، حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا، اللہ کے نبی بما نجات المؤمن، ایک مومن سارے اعمال کرنے کے بعد اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسا نجات؟ یعنی صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ سارے اعمال کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، اس کے ساتھ ہی نجات ہونے والی ہے، یہی صحابہ سوچتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عقبہ اگر تم نجات چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان پر لگام دو۔ تین اعمال اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی زبان پر لگام دو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اور اپنے گھر کو فتنوں کے دور میں اپنے لیے کافی سمجھو، غیبتوں کے تم شکار نہ ہو، فتنوں کی شکار نہ ہو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔